بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم آپ سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے پچھلے ہفتوں سے جو موضوع پڑھ رہے ہیں، جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ موضوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال، ان کے فرمودات کے بارے میں کہ ان کے اقوال فرمودات کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ پہلا بیچ ہیں، پہلا طبقہ ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کی تقریر کے ذریعے، آپ کے سفر، آپ کے حضر، آپ کی خلوت جلوت، ہر حال میں جو کچھ بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا یا پہنچایا ہے، اس کو دیکھنے والے اور بالکل سامنے اس کا مشاہدہ کرنے والے، اور وہ بھی بالکل تازہ بتازہ، یہ طبقہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ یہ سعادت، یہ شرف دنیا میں کسی کو نہ حاصل ہو سکا ہے، شرف، سعادت، اور نہ کسی کو حاصل ہو سکتی ہے یہ سعادت۔ تو اب یہ مسئلہ کہ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں، آپ کے فرمودات کو سمجھنے کے لیے کیا ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی باتیں تلاش کرنی چاہیے یا نہیں تلاش کرنی چاہیے؟ آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فرمایا ہے، کچھ بتلایا ہے، وہ چیز صحابہ کرام ہمیں نقل کر رہے ہیں، تو ہم ان کو معتبر مان رہے ہیں اور اس نقل کردہ چیز کے ذریعے سے ہم اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں یا قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں نقل کرنے کی بات تو ہو گئی، لیکن قرآن و سنت کی وضاحت کے لیے صحابہ کرام کا اپنا کوئی قول، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نقل نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی بات وہ کہہ رہے ہیں کسی آیت کریمہ کے معنی کے سلسلے میں، کسی حدیث کے سلسلے میں، کسی مسئلے کے سلسلے میں، تو کیا ان کی باتوں کو ہم حجت، دلیل مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کیا ہم پورے طور پر مانیں گے بلا استثناء، یا پھر بلا استثناء پورے طور پر ہم نہیں مانیں گے؟ یا اس سلسلے میں جو موقف ہے اس کتاب میں جو کچھ ہم پڑھنے والے ہیں اس سے کیا موقف ظاہر ہوتا ہے؟ کچھ باتیں اس سے پہلے والے درس میں اختصار کے ساتھ ہی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں اس سلسلے میں، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال و فرمودات کے سلسلے میں ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے۔ آپ اگر دنیا کے حالات دیکھیں، دنیا کے گوشے گوشے میں لوگوں نے صحابہ کرام کے سلسلے میں کیا کچھ کہا ہے، ان کے بارے میں کیا کچھ تبصرہ کیا ہے، ان پر کیا کچھ نقد اور رد کیا ہے، ان پر کیا کچھ طعن و تشنیع کیے ہیں، تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانی چاہیے، اس کی فکر آپ کو بڑھ جائے گی، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انحراف، ضلالت، گمراہی، یا ایسے ہی بھٹکنا بہکنا، عقل کے پیچھے بھاگنا، اس کی رائے کے پیچھے بھاگنا، یہ ساری چیزیں اسی لیے پیش آئی ہیں
کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ صحابہ کی باتوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے کیسے سمجھا قرآن کو، ہم نے چھوڑ دیا. انہوں نے کیسے سمجھا اللہ کے نبی کے فرمان کو، ہم نے چھوڑ دیا. چاہے یہ کوئی فقہی مسئلہ ہو، جزوی مسئلہ ہو، یا دین کی اساس اور بنیاد کا مسئلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ مسئلہ ہو، یا عبادات کے بہت سارے مسائل ہیں، یا ایسے ہی ولی امر مسلمانوں کی جو حکمران ہیں ان کے سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے ہمارا. ان تمام چیزوں میں جو انحرافات دنیا میں پیدا ہوئے اس کے پیچھے جو بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو ہم نے کیسے انہوں نے سمجھا دین کو، ہم نے اس کی طرف رجوع نہیں کیا. اور اس سلسلے میں کچھ باتیں بہت سارے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی تجاوز کر گئے اور تجاوز کر کے اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دی کہ جس سے کسی مسئلے، 2 مسئلے، 4 مسئلے میں صحابہ کرام کا اعتبار نہیں ختم ہوا، بلکہ پورے طور پر ان کی جو حیثیت ہے دین اور شریعت کے اندر وہی تباہ و برباد ہو گئی. اس طرح سے بھی لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، تو اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری طور پر اسے ہی آئے گا. ہم لوگوں نے پچھلے درس میں جو کچھ پڑھا تھا بہت ہی مختصر پڑھا تھا، اور درس مختصر تھا بعض وجوہات کے پیش نظر. آج جو چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ اسی سلسلے میں ہے، اور جو مسئلہ ہے ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ ائمہ اربع، کیونکہ ان کا نام ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، اور ان کا علم، ان کی خدمت، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی اور ان کی جو خدمات اور قربانیاں ہیں علم کے باب میں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ان کی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید. ان کی بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ان کا سوچنا یہ ہے کہ بھائی ان میں سے کسی نہ کسی کی پیروی کرنا ضروری ہے. تو ہم نے یہ دیکھا پہلے کہ ائمہ اربع رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے یہاں صحابہ کرام کے اقوال کے بارے میں کیا موقف ہے. ابو حنیفہ نے کیا کہا، امام مالک نے کیا کہا، امام شافعی نے کیا کہا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے، ان لوگوں نے کیا کہا. ہم نے اسے پہلے پڑھا تھا پہلے والے درس میں، اور اس کے بعد پچھلے والے درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے آئی تھی کہ مسائل کے سلسلے میں صحابہ کرام کی باتیں ماننا تو ہے، صحابہ کرام کے اقوال حجت مانے جائیں گے، یہ سرسری طور پر طے ہے. لیکن بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو تشویش ہوتی ہے. کسی مسئلے میں خود صحابہ کرام کے اگر 2 قول آ جائے تو کیا کریں گے؟ ایک قول ہے کسی کا کہ ایسا کرنا چاہیے، دوسرے کا قول ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ پھر الجھن میں پڑ جائیں گے نا. صحابہ کرام کی باتیں حجت ہیں تو سوال ہے کس کو حجت مانے کس کو حجت نہ مانے، کیونکہ دونوں الگ الگ اقوال ہیں اور دونوں صحابہ کرام کے یہاں سے ہمیں مل رہے ہیں. تو اس طرح کی حالت میں ہمارا جو موقف ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. آئیے ذرا سا آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ اور مزید جو ہے وہ کیا اقوال ہیں، کیا فرمودات ہیں. اور اس سلسلے میں میں نچوڑ ہی بیان کروں گا، تفصیلات میں بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مثالیں جو پیش کی جا رہی ہیں اصل میں کہیں کہیں بہت زیادہ علمی ہو جا رہی ہیں، بہت زیادہ ڈیپ ہو جا رہی ہیں، تو کبھی کبھی آدمی کو سننے اور سمجھنے میں گرانی بھی ہوتی ہے. تو اتنی سی بات ہم کر کے آگے بڑھیں گے کہ مسئلہ واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم اگلے موضوع کی طرف منتقل ہو جائیں. اچھا، تو آج جو پڑھنا ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے اس مسئلے کو ہمیں سمجھایا ہے اور ان کا موقف کیا تھا. صحابی رسول کا کسی مسئلے میں ایک اسٹینڈ ہے، ایک موقف ہے. صحابی رسول کا کسی مسئلے میں ایک موقف ہے، وہ فلاں چیز کو جائز کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دیگر صحابہ کرام اس کے خلاف کوئی بات بولتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ آج جو پڑھنا ہے وہ یہ موضوع ہے. تو اب ایسی سلسلے، اچھا ایک بات طے ہے کہ صحابی رسول کا ایک قول ہے اور دوسرے صحابہ کرام کا اس کے خلاف کوئی مسئلہ ہے. اچھا، اس مسئلے پر قرآن و سنت کی صاف کوئی دلیل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. نص جس کو کہتے ہیں نا، نص یعنی ایگزیکٹ کوئی چیز اللہ کے کلام میں آئی ہو، اللہ کے نبی کے فرمان میں آئی ہو، ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. اور مسئلہ جو ہے اس مسئلے میں صحابہ کرام کا ایک قول نہیں ہے بلکہ 2 قول ہیں. ایک صحابی رسول ایسا کہتے ہیں، دیگر صحابہ کرام اس کے خلاف ہیں. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب اس کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کا موقف الگ ہے اور اس کے مقابل میں جن لوگوں کا موقف ہے وہ کون لوگ ہیں.
یعنی گویا صحابہ کرام کے اندر فرق مراتب، ان کے درجات، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابیت کا شرف اور جو سعادت ہے اس میں تو سب کے سب برابر ہیں کہ جو صحابی ہے چاہے وہ کم وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہو، زیادہ وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہو، بہرحال اسے صحابیت کا شرف مل گیا اور اب ان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا، یعنی وہ درجہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس مسلمہ حقیقت کے بعد ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں کسی کا علم کم، کسی کا علم زیادہ، کسی کی صحبت اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ، کسی کی کم ہے، یا کوئی مسلسل اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا رہا ہو، کوئی کبھی کبھی رہتا رہا ہو، یا ایسے ہی مثال کے طور پر خلفائے راشدین کا مسئلہ ہے، ابو بکر عمر عثمان کا، ان کا مقام ساری امت میں ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے اونچا مقام ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے فرق مراتب کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کیا جائے گا کہ کسی ایک مسئلے میں دو رائے ہے، ایک صحابی کی الگ رائے ہے، دیگر صحابہ کرام کی الگ رائے ہے، تو یہ دیگر صحابہ کرام کی رائے جو الگ ہے وہ کون ہے، اس اعتبار سے ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات، پہلی شکل اس کی ہے، کئی درجات ہیں، کئی مراتب ہیں اس کے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ جو مسئلہ جس کا مسئلہ چل رہا ہے ایک صحابی اور اس کے مقابلے میں دیگر صحابہ، تو یہ جو صحابی جس کا موقف ہے یہ صحابی کون ہے؟ کہتے ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خلفائے اربعہ میں سے کوئی ایک ہو۔ مثال کے طور پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی موقف ہے اور دیگر صحابہ کرام کا اس کے خلاف کوئی موقف ہے، عمر بن خطاب کا کوئی موقف ہے، دیگر صحابہ کرام کا کچھ الگ موقف ہے، عثمان غنی کا کوئی موقف ہے، دیگر صحابہ کرام کا، علی بن ابی طالب کا کوئی موقف ہے، دیگر صحابہ کرام کا الگ موقف ہے۔ تو اب اس درجے میں کہ جب وہ موقف خلفائے اربعہ میں سے کوئی ہے، چاروں خلیفہ ان میں سے کسی ایک کا موقف ہے اور اس کے خلاف دیگر عام صحابہ کرام کا کوئی اور موقف ہے، ایک شکل یہ بنتی۔ اس شکل میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس شکل میں حتمی طور پر حضرات خلفائے راشدین کا جو قول ہوگا، جو موقف ہوگا، اسے مقدم کیا جائے گا، اسے مقدم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے صریح دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت سے کیا کہا تھا؟ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ یہ نص ہے، ایک دم صریح دلیل ہے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا موقف ہو اور دیگر صحابہ کرام جو عام صحابہ کرام ہیں ان میں کسی کا موقف ہو، ٹکراؤ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہم خلیفہ راشد کے موقف کو، اس کے قول کو کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے۔ اب ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کہیں بھی اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام کے خود دو رائے ہیں، دو مواقف ہیں، تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ بھائی وہ جو موقف دو طرح کے ہیں، ایک کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، ایک عام صحابہ کرام کا، ایک خلفائے راشدین میں سے کسی کا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم خلفائے راشدین کا جو قول ہوگا ان میں سے کوئی بھی ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، تو ہم ان کے قول کو مقدم کریں گے۔ ایک مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہیں واضح ہو گیا؟ اسی لیے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ ان کا طریقہ یہی ہے، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ۔ اور ایسے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا۔ اب یہی ترتیب میں آتے ہیں نا، ترتیب میں ابو بکر عمر ہی ہے پہلے نمبر پر، اس کے بعد عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آتے ہیں۔ تو یہاں بھی صراحت ہے، خلفائے راشدین کا درجہ دیگر عام صحابہ کرام کے مقابلے میں اونچا ہے، اس میں کوئی شک۔ اہل سنت والجماعت کے مطابق ترتیب یہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اچھا، شیعہ حضرات روافض جو ہیں ان کا موقف الگ ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ خلیفہ تو وہ ہیں ہی ویسے بھی چوتھے نمبر پر، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ بلا فصل ہیں، یعنی بغیر گیپ کے اللہ کے نبی کے بعد فوراً وہ خلیفہ ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان علی نے ابو بکر عمر اور عثمان نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی ہے اور ان کا جو حق تھا خلیفہ بلا فصل ہونے کا وہ ان سے چھین لیا۔ اور اس حوالے سے وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ غدیر خم کا واقعہ پیش کرتے ہیں نا، غدیر خم یا غدیر خم، اور اس میں وہ دلیل من کنت مولاہ فعلی مولا،
یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس بارے میں شاید یہاں بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ایک تو یہ اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، اور زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، زیادہ قریبی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اگر ضعیف ہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن صحیح ہے اور ہم صحیح مان رہے ہیں، تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو معنی روافض شیعہ حضرات نکالتے ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا، دوست، یار، مددگار ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دوست، یار، مددگار ہیں۔ یہ معنی ہے۔ یہ کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت اور ان کے مقام کا تذکرہ کیا کہ میں اگر کسی سے محبت کرتا ہوں، ولایت کرتا ہوں، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے اس سے محبت اور دوستی رکھتے ہیں۔ اب اس کا معنی شیعہ حضرات نے، روافض نے کیا نکالا؟ مولا کا معنی خلیفہ لیا۔ مولا کا معنی کیا لیا؟ خلیفہ۔ میں جس کا مولا ہوں، یعنی ذمہ دار ہوں، ولی امر ہوں، حاکم ہوں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے حاکم اور ذمہ دار ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ابو بکر کا نام نہیں لیا، عمر کا نام نہیں لیا، عثمان کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ علی بن ابی طالب کا نام لیا۔ اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل۔ یہ شیعہ حضرات نے اس کا معنی نکالا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ مولا کا لفظ قرآن کریم کی آیتوں میں بے شمار جگہوں پر آیا ہوا ہے، کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی، اور اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر اس لفظ کا ایک دو نہیں دسیوں معنی ہوتا ہے، لیکن کوئی معنی اس کا حاکم، ولی امر اور خلیفہ کا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار، دوست، ولی، نگراں، گارجین، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ہی معنی کیا ہوتا ہے؟ غلام، آزاد کردہ غلام، مالک، تصرف کرنے والا۔ اس طرح کے الفاظ میں اس طرح کے معنی اس مولا کے عربی زبان کے اندر ہیں، لیکن کسی بھی عربی زبان کے جاننے والے نے، قرآن کریم کی مفسر نے، حدیث رسول کے کسی شارح نے یہ معنی نہیں بتلایا کہ مولا کے معنی خلیفہ بھی ہوتا ہو، مولا کے معنی خلیفہ ہوتا ہو۔ یہ معنی کسی نے کہیں بھی نہیں لکھا، تو یہ معنی آپ نے کہاں سے لے لیا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ معنی جو سمجھ رہے ہیں یہ شیعہ روافض حضرات، اگر یہی معنی ہے اور واقعی یہی معنی ہے کہ یہ خلیفہ کے معنی میں ہے، تو کیا صحابہ کرام اس بات کی جرأت کر سکتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کو ایسے ہی اڑا دیں اور مخالفت کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نامزد کر دیں؟ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی نامزدگی ہو جائے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی نامزدگی ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات کسی سنی نے تو جانے دو، کسی آل بیت رسول جس کا یہ حوالہ دیتے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں کی۔ خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا۔ ابو بکر پوری امت میں سب سے افضل ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب، ان کے بعد عثمان غنی، اور آپ کا جب نام کوئی لیتا تھا تو آپ کہتے تھے نہیں میرا نام مت لو، انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، میرا نام تو آپ لوگ کیوں لیتے ہیں چوتھے نمبر پر ہی صحیح؟ یعنی ان کی یہ حالت تھی کہ وہ یہ بھی قائل نہیں تھے کہ میرا نام چوتھے نمبر پر لیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل هذه الامہ ابو بکر و عمر و عثمان، اور جیسے کوئی علی کا نام لیتا تو کہتے نہیں انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ بس آپ اس بات کے لیے بھی راضی نہیں تھے، اور اس بارے میں جتنی باتیں کہی جاتی ہیں کوئی بھی بات مستند نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے یہاں یہی موقف ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، لیکن شیعہ حضرات کے یہاں یہ موقف الگ ہے۔ اچھا، ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین کے سلسلے میں یہ بات کہ اگر صحابہ کرام میں اختلاف ہو تو خلفائے راشدین کی بات کو مانا جائے گا۔ اس سلسلے میں خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، خود حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یہ دیکھیے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہوئی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، اسے امام ابو بکر اشعری نے فضائل ابو بکر صدیق میں نقل کیا ہے اور حسن سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کیا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی لاستحیی من ربی ان اخالف ابا بکر،
کہتے ہیں میں اپنے رب سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ رب العالمین سے شرم آتی ہے، میں اپنے رب سے شرماتا ہوں ان اخالف ابا بکر، اس بات سے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کروں۔ یعنی کیا مطلب؟ اندر کی بات بول رہے ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کے مقابلے میں دیگر عام صحابہ کرام کا موقف۔ علی بن ابی طالب کی اس بات سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ اب خلفائے راشدین اگر ہوں کسی مسئلے میں، اور ابو بکر ایک طرف ہوں اور دیگر خلفائے راشدین دوسری طرف ہوں، تو ابو بکر کی بات کو مقدم کیا جائے گا، کیونکہ ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے اپنے رب سے کہ کوئی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آ جائے اور میں ان کی اس مسئلے میں مخالفت کروں۔ وہ ہے کہ خلفائے راشدین اور ان کے مقابلے میں عام صحابہ، اور پھر اس کے بعد خود خلفائے راشدین اور دیگر خلفائے راشدین میں سے افضل ابو بکر، عمر اور عثمان، اس ترتیب میں بھی اگر ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری طرف عمر بن خطاب، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی موقف ہے اور کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مقدم کرنا ہوگا۔ ایسا کیوں؟ صرف افضلیت کی بنیاد پر ہی نہیں، افضلیت تو طے ہے اپنی جگہ پر، ساتھ ہی ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام، حتیٰ کہ خود خلفائے راشدین جو ابو بکر کے علاوہ 3 ہیں وہ اور دیگر صحابہ، اعلمنا، ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں، اس طرح سے مانتے تھے۔ ابو بکر صدیق کو ہم میں سب سے زیادہ علم والے اس طرح سے مانتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا نا سورہ نصر کی، جب سورہ نصر کا نزول ہوا اور اس کا تذکرہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ سورت جب اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ صحابہ ہی نے کہا، کیا کہا کہ یہ دیکھیے صدیق اکبر رو رہے ہیں، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، فتح آ جائے گی، مل جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، اس سے مغفرت کا سوال کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں تو خوشخبری ہے، بشارت ہے، مدد ملنے کی بات ہے، فتح حاصل ہونے کی بات ہے، اور کیا نام ہے، فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے، تیزی کے ساتھ اسلام قبول کریں گے، اس میں تو اچھی بات ہے، اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ یہ دیکھو صدیق اکبر رو رہے ہیں، اس میں رونے کی بات سمجھ میں ہمیں تو نہیں آتی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اترنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے گا، فتح حاصل ہو جائے گی، مدد آ جائے گی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، اس سے مغفرت کا سوال کیجئے، اللہ توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، فتح آ گئی، نصرت آ گئی، مدد آ گئی، اور سب فوج در فوج، تو مشن تو مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب آپ نے ساری ذمہ داری ادا کر دی، اللہ کے دین کی تبلیغ کا مشن آپ نے ادا کر دیا، کوئی کسر کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی، اس لیے اب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کیجئے، تسبیح خوانی کیجئے، توبہ کیجئے، مغفرت مانگیے۔ اس میں اللہ کے نبی کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ اب زیادہ دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیچ میں رہنے والے شاید نہیں ہیں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا یہ واقعہ جب ہم نے سنا، یہ بات اب صدیق اکبر نے بتائی، تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے، صدیق اکبر نے اس مسئلے کو سمجھا، تھے کہ نہیں تھے سب سے گہرے علم والے، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا یہ اعتبار ہے۔
اچھا، یہ بات حضرت علی کی۔ دوسرے ایک بہت بڑے امام صحابہ کرام میں عالم اور امام حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی آپ جب پڑھیں تو یہ بات بہت مستند طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ان کے بارے میں روایت آئی ہوئی ہے اور یہ روایت بھی صحیح ہے، امام دارمی نے اس کو نقل کیا اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ۔ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن کریم کے اندر اگر اس کی صریح دلیل موجود ہوتی تو قرآن کریم کے ذریعے سے بتلا دیتے کہ آپ حلال ہے کر لیں، آپ حرام ہے نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بتا دیتے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم میں اگر کوئی اس کی صریح نص دلیل نہیں سامنے موجود ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں دیکھتے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اگر آپ کے سامنے ہوتی تو آپ اس کے ذریعے سے مسئلے کا جواب دے دیتے، ایسا کر لو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کہا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر قرآن و سنت کی کوئی نص دلیل ان کے سامنے نہیں ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ روایت میں کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، تو پھر یہ دیکھتے کہ ابو بکر سے کوئی چیز اس بارے میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، عمر بن خطاب سے کوئی چیز مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اور اگر نہیں ملتی خلفائے راشدین میں سے کسی کی کوئی بات تب وہ اپنی رائے یعنی اجتہاد سے مسئلے کا جواب دیتے، قرآن کریم کی آیتوں سے کشید کر کے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے کشید کر کے، صریح دلیل تو نہیں ہے لیکن اجتہاد کر کے، استنباط کر کے اس مسئلے کا جواب دیتے۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ظاہر سی بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ اونچا ہے، اور ان کے بعد عثمان اور علی ہیں۔ یہ مسئلہ بہت بنیادی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ میں ہم اکثر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دکھا، اس کی توفیق دے، یہ معنی ہے۔ حضرت امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں اور تابعین مفسرین میں سے ایک چوٹی کا مقام رکھنے والے امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دکھا، اس کا معنی کیا ہے؟ الصراط المستقیم ہوا رسول اللہ و صاحباہ ابو بکر و عمر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے دونوں ساتھی صحابی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دیکھا آپ نے، صراط مستقیم ہی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون؟ آپ کی وفات ہوگی ابو بکر صدیق، آپ کی وفات ہوگی عمر بن خطاب۔ اس طرح سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد اگر خود خلفائے راشدین میں کوئی اختلاف ہوتا، جیسا کہ بات آ گئی اس سے پہلے بھی اور اس کی مزید وضاحت ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ ابو بکر صدیق کو مقدم کرتے، اور یہ سب کا موقف ہے کہ اگر خود خلفائے راشدین میں دو الگ الگ موقف ہوں تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ ابو بکر کو، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد دوسرے نمبر پر عمر کو، تیسرے نمبر پر عثمان کو۔ اور ہم نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے ان واقعات کی روشنی میں اس حقیقت کو جانا بھی ہے۔ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس تھے، صلح میں مدینے میں ان کا گھر تھا۔ ابھی اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ان کو ملی تب وہ وہاں سے اپنے گھر سے فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور حجرہ عائشہ میں پہنچے۔ اس سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، واقعہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ جو کہہ دے گا کہ اللہ کے نبی کی موت ہو گئی میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تھا کہ نہیں مسئلہ؟ کتنا نازک مسئلہ تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت کریمہ پڑھی، صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہنے لگے ایسا لگ رہا تھا کہ اس آیت کریمہ پر ہماری نظر ہی نہیں پڑی ہے، یہ آیت کریمہ ابھی اتر رہی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا رہے ہیں۔ جب یہ موقف ابو بکر صدیق کا آیا تو حضرت عمر بن خطاب پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں پیچھے ہٹ گئے؟ سارے کے سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے، سب ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور جیسے ابو بکر صدیق آئے سب لوگوں نے ان کو چھوڑا اور ان کو گھیر لیا، اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھ کر کے مسئلے کو سمجھایا کہ دیکھو یہ موقف جو کہا جا رہا ہے، عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ جو کہہ دے گا کہ اللہ کے نبی کی موت ہو گئی ہے میں اسے قتل کر دوں گا، یہ غلط موقف ہے، جذباتی موقف ہے۔ اچھا،
تو یہ بات واضح ہو گئی۔ ایسے ہی اور بھی مسائل میں، ایسے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کے مسئلے میں آپ دیکھیں سارے صحابہ ایک طرف ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین میں سے 3 لوگ بھی ایک طرف ہیں، اکیلے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہی کی بات مانی گئی کہ نہیں مانی گئی؟ سب لوگوں نے ان کی بات کو مانا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میری موت ہو جائے، مدینے پر حملہ ہو جائے اور اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے پیروں کو کتے نوچنا لگے، تب بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا، اسامہ کو بھیج کے رہوں گا، کیونکہ اسے میرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے لشکر تیار کیا تھا، بس بھیجنا رہ گیا تھا، اور بھیجنے سے پہلے وفات ہو گئی، تو ابو بکر کو کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ کروں؟ اور امت کے سارے لوگوں نے تسلیم بھی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ، تو کوئی کھڑا نہیں ہوا ان کے مقابلے میں۔ تو ایک موقف، ایک مسئلے میں 2 موقف تھا کہ نہیں موقف تھا؟ ایک موقف صدیق اکبر کا، دوسرا موقف دیگر صحابہ کرام کا، جس میں خلفائے ثلاثہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ اچھا، تو اسی لیے ابو بکر کو مقدم کیا جائے گا، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان کو، اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ اس سلسلے میں روایت جو آئی ہوئی ہے تفضیل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفضیل خلفاء، یعنی خلفائے راشدین میں ایک دوسرے کی فضیلت جو ہے اس کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے جیتے جی، آپ کے دور میں جب آپ باحیات تھے، اسی زمانے میں لوگوں کے درمیان اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ سب سے اونچا کون ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کون ہے، اس کے بعد پھر تیسرا کون ہے، پھر چوتھا کون ہے، اگر ہمیں اختیار دیا، ہمیں اللہ کے نبی کے زمانے میں اختیار دیا جاتا تھا کہ بتاؤ سب سے بہتر کون، پھر اس کے بعد سب سے بہتر کون، پھر اس کے بعد سب سے بہتر کون، تو کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ابو بکر صدیق کو کہتے تھے، ثم عمر بن خطاب، پھر عمر بن خطاب کو کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، آخر میں چوتھے نمبر پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کا ہے، سامنے کا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا۔ اور آپ جانتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتے جی جب وحی اتر رہی تھی، تو اگر کوئی معاملہ عقیدے کا، عبادت کا ہے نا، کوئی بھی معاملہ اگر اصل دین اور اصول کے خلاف ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں منظور ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں منظور ہے، اور اگر کہیں کوئی فیصلہ اس سلسلے میں کر لیا جاتا، تو ایسا نہیں ممکن تھا کہ اللہ کی طرف سے اس بارے میں وحی نہ آ جائے اور اس مسئلے کو حل نہ کر دیا جائے۔ اگر صحابہ کرام آپس میں جب ان کو کہا جاتا تھا سب سے بہتر کو بتاؤ، اس کے بعد سیکنڈ نمبر، اس کے بعد تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، اور صحابہ کرام اسی راستے پر چلتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اگر یہ ان کا موقف غلط ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتلاتا کہ آپ کے صحابہ کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وحی کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، وحی اتر رہی تھی، اس لیے ممکن نہیں۔ اور کتنے ایسے واقعات پیش آئے، کتنے واقعات پیش آئے، صحابہ کرام اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، ہے نا، اور قرآن کریم اتر رہا تھا، ایسا کہتے ہیں، کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے، ہم کیا کرتے تھے؟ عزل کرتے۔ عزل جانتے ہیں نا؟ عزل یہ زوجین کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ آدمی فارغ ہونے سے پہلے الگ تھلگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے نبی باحیات تھے، قرآن کے اترنے کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہم اس طرح سے کرتے تھے۔ بتانا کیا ہے؟ اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں ضرور اس کے خلاف ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کوئی بات اتارتا، لیکن قرآن کے اترتے ہوئے وحی کے آنے کا سلسلہ ابھی چل رہا تھا، جاری تھا، اور ہم عزل کر رہے تھے، کوئی ممانعت نہیں آئی، اس کا مطلب ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ تو یہ بہت اصولی مسئلہ ہے، اس میں کوئی بھی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک شکل ہو گئی۔ دوسری شکل کیا ہے کہ خلفائے راشدین میں سے نہیں، صحابہ کرام میں سے جو 2 موقف ہے، ایک صحابی کا الگ موقف ہے اور دوسرے دیگر صحابہ کرام کا الگ موقف ہے، لیکن ایک صحابی کا جو موقف ہے الگ، جو ایک موقف ہے اس طرف زیادہ صحابہ ہیں اور دوسرے موقف کی طرف کم صحابہ ہیں، یعنی اکثریت کا ایک موقف ہے اور اقلیت کا ایک موقف ہے۔ مثال کے طور پر 10 صحابہ ایک موقف پر ہیں
اور اکا دکا صحابہ دوسرے موقف پر ہیں، ایسی صورت پیدا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کون سا قول لیں گے، کون سا قول چھوڑ دیں گے صحابہ کرام کی باتوں میں سے؟ تو کہتے ہیں صاحب کہتے ہیں کہ جس طرف زیادہ صحابہ کرام گئے ہوں گے ہم اسے حجت مانیں گے، خاص طور پر جب وہ صحابہ ہوں اس میں جو علماء صحابہ فقہائے صحابہ میں سے مانے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کے یہاں صحابہ کرام کے درمیان بھی علم کے مراتب مختلف تھے، سب ایک درجے میں نہیں تھے علم کے، کسی کا علم بہت زیادہ، کسی کا علم اس سے کچھ کم، کسی کا علم اس سے کچھ کم ہے نا، کسی کا علم بہت کم۔ ایسے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام کے نام ایسے بھی ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں جن سے صرف اور صرف ایک حدیث روایت کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی سے ایک حدیث روایت کی، اور محدثین ذکر بھی کرتے ہیں لیس لہ الا ھذا الحدیث، اس راوی کا یعنی اس صحابی کی اس حدیث کے سوا کوئی اور حدیث نہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی حدیث روایت کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب کوئی 2000 3000 روایتیں کر رہا ہے اللہ کے نبی سے تو اس کے علم کی تو بات ہی الگ ہے۔ اور پھر فقہا یعنی گہری بصیرت اور علم والے صحابہ کرام، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، خلفاء راشدین کے بعد کہہ رہا ہوں میں، خلفاء راشدین کے بعد عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، ابن مسعود، آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ۔ اور صحابیات میں اگر آپ جائیں تو اماں عائشہ، ان سے کوئی بھی اونچا، خواتین پوری دنیا کی خواتین میں ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اماں عائشہ کے علم کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ساری دنیا کی خواتین کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اماں عائشہ کا علم ساری خواتین کے علم پر بھاری ہوگا۔ تو اس طرح سے فرقی مراتب سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مسئلے میں دو رائے ہو جائے صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کی بڑی تعداد ایک موقف پر ہو اور کچھ صحابہ کرام دوسرے موقف پر ہو، تو ایسی صورت میں جس طرف زیادہ صحابہ کرام گئے ہیں جو موقف ہے اس کو ہم راجح قرار دیں گے، اسی کو ہم مستند مانیں گے۔ دوسرے لوگ جو چند صحابہ کرام ہیں جن کا دوسرا قول ہے، ہم اسے چھوڑ کر کے اکثریت جو صحابہ کرام کی کہتی ہے ہم اس کو فالو کریں گے، خاص طور پر جب وہ صحابہ فقہائے صحابہ میں سے ہوں، تو خاص طور پر یعنی بدرجہ اولا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گہرے علم والے صحابہ کرام ہیں اور اپنے علم کی بنیاد پر ہی وہ موقف رکھا ہے، اس سے ہٹ کر کے کسی بے بنیاد کوئی بات انہوں نے نہیں کہی ہے، اس لیے یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسری شکل یہ ہے صحابہ کرام کے مطلب دین کے کسی مسئلے میں صحابہ کرام کے اقوال کے سلسلے میں تیسری شکل یہ ہے کہ کسی صحابی کا کوئی موقف ہو اور وہ اکثر صحابہ کرام کے موقف کے خلاف ہو۔ اکثر صحابہ کرام کا ایک الگ موقف ہے اور ایک صحابی رسول کا اس کے خلاف موقف ہے، ٹھیک ہے، اور اس ایک صحابی کا جو ایک موقف ہے اس کی ترجیح کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایک صحابی کا ایک الگ قول ہے اور دیگر صحابہ کرام کا ایک الگ قول ہے، یہ جو الگ قول ہے ایک صحابی کا، اس کے پاس کوئی ترجیح کی دلیل بھی نہیں ہے۔ نہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے نا، ہم کہیں ٹھیک ہے کئی صحابہ کرام کے اقوال ہیں لیکن ایک صحابی کا ایک الگ قول ہے اور اس کے پاس ترجیح کی دلیل موجود ہے، اس لیے گرچہ کئی صحابہ کرام ایک موقف پر ہیں ہم اس کو چھوڑ کر کے اس ایک صحابی کے قول کو لے لیں گے کیونکہ اس کے پاس ترجیح کی کوئی دلیل موجود ہے، لیکن یہاں پر ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بہت واضح ہے کہ اکثریت صحابہ کرام کا جو موقف ہے اسی موقف کو ہم راجح سمجھیں گے۔ اچھا، اب آئیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت پوری دنیا میں جو یعنی تقریباً 1420 میں ان کی وفات ہو گئی، آج 1445 چل رہا ہے نا، 45 چل رہا ہے، یعنی تقریباً 25 سال ہو گئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات پا کر کے۔ اس صدی میں سب سے بڑا علم حدیث کا کارنامہ جس نے انجام دیا ہے وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم نے اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ حدیث اور علم حدیث کی 300 جلدیں لکھنے والے امام، 300 جلدیں اور تقریباً 7000 کیسٹیں جو اس زمانے میں چلتی تھی نا، وہ ریل والی کیسٹیں، جب وہ آواز ریکارڈ ہوتی تھی، آج کل کی طرح سے یہ سب ویڈیو وغیرہ بننے کا طریقہ اس زمانے میں نہیں تھا، تو 7000 سے 9000 کے قریب تقریباً ان کی آڈیو، جس کے اندر
علمی مجلسیں ہیں، مناظرے ہیں، سوال کا جواب ہے، ایسے ہی فتوے کی بڑی بڑی کیسٹیں ہیں، ہے نا. آپ امارات میں تھے تو فتویٰ دیا، مدینہ میں تھے تو فتویٰ دیا، یا دمشق میں تھے تو فتویٰ دیا، عمان اردن میں تھے تب انہوں نے فتویٰ دیا. ایسے مختلف علاقوں میں حج کے سفر کے دوران، عمرے کے سفر کے دوران آپ نے اس طرح سے. مدینہ طیبہ کی بات ہے، ہمارے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو مرتبہ ہے نا مدینہ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد جب مدینہ آئے، کسی حج عمرے کے سفر میں تھے، اور جب مدینہ آئے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے کئی ہزار لوگوں نے لائن لگائی. مسجد نبوی کے کسی کمرے میں اگر کسی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے ملاقات کرنے والوں کی ایک لمبی لائن، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی لائن، کہ اب ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک آدمی فارغ ہو، دوسرا جائے، تیسرا جائے، چوتھا جائے. مسجد نبوی کے پاس مکتبۃ الملک عبدالعزیز ہے، آج بھی موجود ہے، کنگ عبدالعزیز لائبریری کے نام سے ایک بڑی لائبریری ہے، کافی کتابوں کا ذخیرہ وہاں پر ہے. وہاں آ کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے، جب سفر وفر میں آتے تھے وہاں بیٹھتے تھے. وہاں آ کر کے بیٹھتے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ لائن لگا کر کے آپ سے ملاقات کرنے والے اور آپ سے مسائل پوچھنے والے. اس طرح سے چوٹی کے امام اور عالم ہیں. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے؟ صحابہ کرام کے اقوال فرمودات کو حجت دلیل مانتے تھے یا وہ نہیں مانتے تھے؟ اس بارے میں ان کا منہج کیا ہے؟ ابھی آج تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں اس سلسلے میں، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے، لیکن تھوڑی سی بات جو وقت بچا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ہم دیکھنے جائیں کہ ان کا موقف کیا تھا، تو ابھی ہم نے دیکھا نا کئی ایک طریقے ہیں صحابہ کرام کی کیفیت. خلفائے راشدین ہیں اس میں کہ نہیں ہیں، انہی میں اختلاف ہے. دیگر عام صحابہ اور خلفائے راشدین میں اختلاف ہے، ایک طرف زیادہ لوگ ہیں، ایک طرف کم لوگ ہیں. کئی شکلیں جو بنتی ہیں، ان تمام شکلوں کے اعتبار سے جو الگ الگ سٹینڈ، الگ الگ حجت ماننے نہ ماننے کی بات ہم نے پڑھی ہے. ایسے ہی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ کسی ایک قاعدے پر وہ نہیں تھے کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہو اور اسی پر چلتے رہے ہوں. وہ ہر مسئلے میں دیکھتے تھے کہ اس میں صحابہ کرام کے اقوال کیا ہیں، اور جن صحابہ کرام کا نام ہے وہ کون لوگ ہیں. کیا وہ خلفائے راشدین ہیں، یا وہ فقہائے علماء صحابہ ہیں، یا عام صحابہ کرام ہیں، کبار صحابہ ہیں یا صغار صحابہ کرام ہیں، زیادہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے گزارا ہے یا چند دنوں اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے. اس طرح سے مختلف انداز کے مسائل جب ان کے سامنے آئے تو مختلف انداز سے انہوں نے صحابہ کرام کے قول کو حجت اور دلیل مانا. اس طرح سے ان کا طریقہ تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات یہاں پر نقل کی گئی ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کسی نے پوچھا هل يعمل باقوال السلف الصالح على الاطلاق ان صحت. پوچھا گیا تھا کہ کیا مطلق طور پر بلا کسی شرط، بلا کسی ٹرم کنڈیشن کے، مطلق طور پر کیا سلف صالحین کے اقوال پر عمل کیا جائے گا؟ اگر وہ صحیح اقوال مل جائیں سلف صالحین کے تو کیا اسے مطلق طور پر مان لیا جائے گا یا اس میں کچھ شرط اور کنڈیشن وغیرہ بھی لگائی جائے گی؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا تھا. تو شیخ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں کوئی ایک جنرل قاعدہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں کوئی ایک عام قاعدہ نہیں ہے کہ اسی پر چلتے رہو. عام قاعدہ نہیں ہے، لیکن کچھ قواعد ضوابط ہمارے لیے نکالنا اور اس کی روشنی میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی باتوں کو حجت ماننا یہ ممکن ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہمارے پاس کچھ ایسے قواعد، کچھ ایسے رول ریگولیشن بن سکتے ہیں جس کی روشنی میں ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے اقوال کو حجت مانتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے اقوال پر حجت کی بات جو چل رہی ہے، دلیل مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا، یہ کیوں چل رہی ہے؟ کیوں آپ کے سامنے مسئلے پر ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر ہے؟ کیونکہ یہی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. یہی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. ابھی دیکھیے شیخ البانی کہتے ہیں کہ اذا جاء قول عن صحابی، اگر کوئی بات، کوئی قول کسی صحابی سے آئے، ایک صحابی نے کوئی بات کہی اور وہ بات قرآن کریم کی کسی دلیل کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایک صحابی کا قول ہے اور اس کے خلاف نہ تو قرآن کی آیت ہے نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے، اور یہ جو قول ہے یعنی یہ جو بات ہے اس صحابی کی، کہتے ہیں یا کوئی فعل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ قول یا یہ فعل ایسے مسئلے سے متعلق ہے جو صحابہ کرام کے درمیان ظاہر ہونے والا مسئلہ ہے. یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو چھپا ہوا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پوشیدہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ایسا ہے کہ سارے صحابہ کرام کے درمیان وہ مسئلہ ظاہر ہونے والا مسئلہ ہے، اور ایسے مسئلے میں ایک صحابی کا ایک قول ہے یا ایک صحابی کا کوئی عمل ہے
جس کے خلاف نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ہے۔ کہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے بارے میں نہیں ملتا کہ اس نے اس قول کے خلاف کوئی قول کہا ہو۔ یہ پورے طور پر اس کی شکل بندی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں دل کو اطمینان ہوتا ہے، طبیعت کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس صحابی کے قول یا فعل کو فوراً لے لیا جائے۔ بہت واضح ہو گیا نا مسئلہ۔ کسی مسئلے میں نہ قرآن کی آیت کوئی مل رہی ہے ہمیں، نہ کوئی اللہ کے نبی کی حدیث صریح موجود ہے نا، ایک صحابی کا ایک قول ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ صحابہ کرام سے چھپنے والا مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے چھپنے والا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے صحابہ کرام کے درمیان ظاہر ہونے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، اور اس کے باوجود بھی صحابہ کرام میں سے کسی نے اس صحابی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے، تو ایک دم یقین لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے کہ جو قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں، کسی صحابی کے خلاف بھی نہیں ہے، اور مسئلہ بھی کوئی چھپنے والا مسئلہ نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا مسئلہ ہے، اور ایک قول ہمیں صحیح سند کے ساتھ مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس صحابی کی بات کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کیوں نہیں مانا جائے گا؟ قرآن کے خلاف نہیں، سنت کے خلاف نہیں، صحابہ کرام بھی میں سے بھی کوئی ان کے خلاف نہیں ہے، تو کس بنیاد پر اس بات کو نہیں مانا جائے گا؟ شیخ البانی صاف کہتے ہیں دل ایک دم مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس قول پر عمل کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت پیاری کہہ رہے ہیں، اسے آپ سمجھیں۔ کہتے ہیں قد یغال البعض، ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کبھی کبھی غلو سے کام لیتے ہیں، کبھی کبھی غلو سے کام لیتے ہیں، یعنی تجاوز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، جیسے وہ انسان تھے، مرد تھے، ایسے ہم بھی انسان ہیں، مرد ہیں، اگر وہ کوئی قول کہہ سکتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کوئی قول کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ صحابی رسول کا ایک قول ہے، نہ اس کے خلاف قرآن ہے، نہ اس کے خلاف سنت ہے، نہ اس کے خلاف کوئی صحابی کا قول ہے۔ اب آج کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے کیسے صحابی کی بات کو مان لیا جائے، تھے تو وہ انسان تھے تو ہم بھی انسان ہیں، وہ مرد تھے، پڑھتے لکھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے لکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سارے سورسز ہیں، ہمارے پاس بھی تو سوجھ بوجھ ہے، ان کے پاس عقل تھی، سوجھ بوجھ تھی، فہم تھی، فقہ تھا، تو ہمارے پاس بھی عقل ہے، فہم ہے، سمجھداری ہے اور فقہ ہے، ہم کیوں نہ کوئی بات کہیں؟ یعنی گویا کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ وہ ایک قول جو فلاں صحابی کا ہے اسے ہم کیوں مانیں؟ کیا ہم کوئی قول نہیں کہہ سکتے اس کے خلاف؟ اس آیت کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں اس کا کوئی قول ہے اور قرآن کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے، صحابہ کے خلاف نہیں ہے، تو ہم تو آج خلاف کر سکتے ہیں نا، ہمیں نہیں اطمینان ہے اس صحابی کے قول سے، اس لیے ہم کوئی قول نکال سکتے ہیں، کوئی موقف نکال سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات کرنے والے شیخ البانی کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں آج کے دور میں اور کہیں ہم رجال و نحن رجال، وہ بھی انسان تھے، مرد تھے، ہم بھی انسان ہیں، مرد ہیں۔ فَإِن كَانَ، کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں اگر یہ صحابی جس کا تذکرہ چل رہا ہے، اگر یہ صحابی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے، اور آج کا یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی آتا ہے پڑھنا لکھنا سمجھنا، اس صحابی نے جائز کہا ہے، میں ناجائز کہتا ہوں اسے، اور صحابی نے جائز اور حلال قرار دیا، میں اسے کیا سمجھ رہا ہوں؟ میں اسے حرام اور ناجائز قرار دیتا ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ جائز ہے، میرا خیال ہے کہ ناجائز ہے، ان کا خیال ہے کہ حلال ہے، میرا خیال ہے کہ حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ ہم ایسے انسان سے ایک بات کہیں گے، ہم ایسے انسان سے ایک بات کہیں گے، کیا کہیں گے؟ من انت یا اخی بالنسبت لہذا الصحابی، بھئی آپ نے بڑی جرأت کر دی ہے کہ وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ مرد تھے، ہم بھی مرد ہیں، تو یہ بتاؤ کہ صحابی کے مقابلے میں بھلا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ صحابی کے مقابلے میں بھلا تمہاری کیا حیثیت ہے؟ صحابی کے مقابلے میں کسی دوسرے صحابی کا کوئی قول نہیں ہے، کسی تابعی کا، امام کا کوئی قول نہیں ہے، تو آج 14 صدیوں کے بعد تم کھڑے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ صحابی کا ایک قول ہے، تو کیا ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ وہ اگر کوئی قول کہہ کر کے ناجائز قرار سکتے ہیں، جائز قرار سکتے ہیں، تو میں اس کے خلاف ناجائز جائز کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں؟ کہتے ایسا کوئی کہہ سکتا ہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے بھائی صحابی کے مقابلے میں بھلا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیوں اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہو؟ صحابہ کرام کو آئیڈیل مان کر کے اس کی بات کو تسلیم کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے اگینسٹ میں کوئی قول نکالنے کی کوشش مت کرو یہ کہہ کر کے کہ کیا وہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں بھلا آپ کے علم کی کیا مقدار ہے؟ ما مبلغک من العلم،
آپ کا علمی مقام کتنا ہے بھائی، اور اللہ کی کتاب میں آپ کا تفقہ اور آپ کی فقہ کیا ہے؟ بھلا آپ قرآن کی کتنی تفسیر جانتے ہیں؟ وہ صحابہ کا گروہ تھا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، ہمارے آبا و اجداد تھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے جیسا لا کے دکھاؤ، بتاؤ کہ کوئی اللہ کے نبی کے صحابہ جیسا ہو۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھلا یہ بتاؤ کہ تمہارا کتنا علم ہے، قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا فقہ تمہارے پاس کتنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تمہیں کتنا علم ہے؟ میرے بھائیوں کہتے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم اتنی جلدی سے صحابہ کرام کے کسی ادنی صحابی کے قول کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت نہ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ علینا ان نتأنی، ہمیں چاہیے کہ ذرا تأنی یعنی ذرا رکیں، ذرا سا صبر کریں، ذرا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اتنا جلدی مت کہیں کہ وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں، وہ کہہ سکتے تو کیا ہم نہیں کہہ سکتے، ایسا مت کہیں، بلکہ کیا کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا سا رک جائیں، اپنی رائے پر مطلب اسے بیان کر کے اس کے دھوکے میں نہ آ جائیں، ہم اپنی رائے سے دھوکے میں نہ آ جائیں، ہماری اپنی رائے، ہماری اپنی سوچ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ بہت اچھا سوچ رہا ہوں، میری لاجک کے خلاف کوئی بات کہہ سکتا ہے، اس طرح سے۔ بلکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے ان نکون حقیقتاً سلفیین نتبع السلف الصالح، ہمیں چاہیے کہ ہم سچ مچ حقیقت میں سلفی بنیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم حقیقت میں سلفی بنیں، سچ مچ سلفی بن کر کے دکھائیں، اور سلف صالحین جن کا پہلا بیچ حضرات صحابہ کرام ہے، ہم ان سلف صالحین کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے قدم قدم پر چلیں، جیسے وہ آگے چلتے ہیں ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں، ہم ان کی خلاف ورزی نہ کریں سوائے ان چیزوں میں جو ہمارے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی چیز ثابت ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابی رسول سے اس مسئلے میں چوک ہوئی ہوگی، وہ انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی تھی، ہو سکتا چوک ہوئی ہو، بھول ہوئی ہو، یا یہ دلیل ان کے سامنے نہ رہی ہو، ایسا تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہ قرآن اس کے خلاف کوئی مسئلہ ہے، نہ حدیث کے خلاف، نہ صحابہ کرام میں کوئی اس کے خلاف کوئی بات بول رہا ہے، نہ تابعین۔ آج ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ بھی کیا پابند ہیں صحابہ کرام کی بات کو ماننے کے؟ وہ اگر علم اور عقل والے ہیں تو ہم بھی علم اور عقل والے ہیں، ہم بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام کی توہین کا مسئلہ بہت آگے بڑھ گیا، صحابہ کرام کی توہین کا مسئلہ بہت آگے بڑھا، ماضی سے لے کر کے حاضر تک، کیا عرب کیا عجم، نہ جانے کتنوں نے بھڑاس نکالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف۔ اور ممکن ہے کہ اگلی مجلسوں میں میں کچھ نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کروں، کچھ عرب دنیا کے لوگوں کے کیا کیا لوگوں نے کہا نبی کے صحابہ کے بارے میں، اور کچھ عجم کے لوگوں نے، پھر اس کے بعد بر صغیر وطن عزیز ہندوستان کے لوگوں نے کیا کچھ صحابہ کرام کے خلاف بدزبانیاں کی ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی مجلس میں یا اس کے بعد کی مجلس میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو، آپ کو، سبھی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی باتوں کو، ان کے افعال کو، ان کی تقریرات کو ہم کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں، ان کے اقوال کا اعتبار کریں، ان کے افعال کا اعتبار کریں، اصولوں کے ساتھ، ضابطوں کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، صحیح، لیکن ہمیں ضرور یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ دین اسلام کو کوئی سمجھ نہ سکا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم آج اپنی عقل لگا کر کے اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں نے آج اپنی عقل لگائی ہے، اس لیے خارجیت کی راہ پر چل پڑے، کسی نے اپنی عقل لگائی تو پورے دین کو آل بیت رسول کا خلاصہ بنا دیا کہ جو کچھ آل بیت رسول کہتے ہیں بس وہی صحیح ہے، اور اپنے اماموں کو امام معصوم بنا دیا کہ وہ معصوم، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچئے کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سے کسی نے صوفیت کا راستہ اختیار کر لیا، خواب کے ذریعے دین، الہام کے ذریعے دین، کشف و کرامات کے ذریعے دین، اور دل میں ڈالا جا رہا ہے، ایسا کچھ تصور میں آ رہا ہے، اس کو دین بنا لیا ہے کہ نہیں؟ کسی نے اندھی تقلید کا راستہ پکڑ لیا کہ بس خلاص جو کچھ ہمیں نوٹ کر کے ہمارے علماء نے دے دیا ہے ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، اس کے خلاف باہر نہیں نکلنا، حالانکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ آپ کو دلیل کے بغیر ہماری بات پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگ بہت زیادہ دانشور، بہت زیادہ ذہین، فتین اور لاجک والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل سب سے زیادہ تیز ہے،
ہم سے زیادہ کوئی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اور یہ بات فلاں صحابی کی ہے، ہماری عقل پر فٹ نہیں ہوتی، اس لیے ہم کیسے اس کی بات کو مان لیں؟ تو ایسے تو لوگوں نے قرآن کا بھی انکار کیا کیونکہ ان کی عقل پر فٹ نہیں ہوتی، حدیثوں کا بھی انکار کیا کیونکہ ان کی عقل پر فٹ نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کے خلاف تو بڑی بد زبانی کی ہے بھائی، بہت ساری باتیں آئیں گی، حضرت ابو ہریرہ ہوں، اور رافضیوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، سمرہ بن جندب ہیں، اور ایسے انس بن مالک ہیں، اور دیگر صحابہ کرام، ایسے بھی عرب دنیا کے کچھ ایسے مولوی، کچھ ایسے علماء ابھی جلدی موت کی گھاٹ اترے ہیں، وفات پائے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ایسے لوگوں کے خلاف زبان درازی کی ہے۔ تقریباً 236 نام اس میں آتے ہیں، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، اس میں امام بخاری ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام دارمی ہیں، امام مسلم ہیں، اور آگے چل کر کے امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن القیم ہیں، حافظ ذہبی ہیں، اور آگے بڑھ کر کے مطلب کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے خلاف بدزبانی کر رکھی ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک طبقہ انہیں کیا سمجھتا ہے؟ سب سے بڑا امام تسلیم کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے اور وقت کا حساس موضوع ہے۔ آج صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے آپ کے وطن میں ندوی صاحب کا فتنہ کون نہیں جانتا؟ سلمان ندوی نے کتنی گند مچائی ہے حضرات صحابہ کرام کے خلاف۔ ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا نہیں کہا، حضرت معاویہ کے خلاف کیا نہیں زبان کھولا، اور بقیہ تو آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، ہے نا؟ جماعت اسلامی والوں کا جو طریقہ ہے، مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر، اور اسی راستے پر چلنے والے سید قطب کی اپنی کتابوں کے اندر صحابہ کرام پر کس کس طرح کا طنز کیا گیا ہے، کس کس طرح کا طنز کیا۔ خلافت ملوکیت آپ دیکھیے، خلافت ملوکیت میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دیگر ایسے صحابہ کرام کے خلاف کس کس طرح کی بدزبان استعمال کی گئی ہے، تہمتیں لگائی گئی، الزامات لگائے گئے، بے سر پیر کی تاریخ کی باتیں لا کر کے، ایسی تاریخ جو غیر مستند ہے، جس کی روایت کرنے والے شیعہ ہیں، رافضی ہیں، کذاب ہیں، دجال ہیں، ان کی روایتوں کو بلا تحقیق لا کر کے اسے استعمال کیا، اور اس سے مسائل نکال کر کے صحابہ کرام کے خلاف اپنی کتابوں کے اندر لکھا۔ تو بہرحال صحابہ کرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بڑا عظیم ہے۔ اس بیچ کی فہم کو ہم نے چھوڑ دیا، یا اس کے بارے میں زبان اگر ہم نے کھول دیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم قرآن و سنت سے جو دین کا سورس ہیں ہم کٹ گئے، کیونکہ کنیکٹر صحابہ کرام ہیں، کوارڈینیٹر کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا ہی بیچ ہے، جو دراصل امت کو اللہ کے نبی سے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ وہ سلسلہ کٹ کر دیا جائے اور ان کی باتوں کا اعتبار ختم ہو جائے، ان کے فقہ و فہم کو غیر معتبر قرار دیا جائے، یا ان کی شان میں گستاخی کر کے ان کی عظمت گھٹا دی جائے، تو ایسی صورت میں اسلام کے جتنے وٹنس صحابہ کرام جو وٹنس ہیں، انہی کو غیر معتبر قرار دینے والی بات ہوگی، اور یہ چیز بے انتہا خطرناک ہے۔ اور اسی لیے انحرافات، گمراہیاں، ضلالتیں، فرقہ بندی، تشدد اور انتشار ساری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام جب تک ان کے راستوں پر امت کے لوگ چلتے رہے، تب تک انحراف پیدا نہیں ہوا، خارجیت کا وجود سب سے پہلے ہوا۔ خوارج پہلا فرقہ ہے جو دنیا میں وجود میں آیا۔ یہ وہی خوارج ہیں جو تھے دور تابعین کے لوگ ہیں، لیکن صحابہ کا، ان کی فہم کا، ان کی فقہ کا، ان کے علم کا رشتہ توڑا، منمانی اپنی طرف سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا، خارجیت کی راہ پر نکل گئے، اور پھر اس کے بعد تکفیر بھی کیا، صحابہ کرام کی گستاخی بھی کی، اور نہروان کی جنگ میں ایک ایک کو قتل بھی کیا گیا۔ اس طرح سے صورتحال پیدا ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، سبوں کو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فہم اور ان کی فقہ کو اپنے دین کے تمام تر مسائل میں پہلے ڈھونڈنے تلاش کرنے کی توفیق بخشے، قرآن کریم اور سنت کے بعد اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔